بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قرآن پاک آپ کے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک کے تمام اصول جو نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے لیے ہیں، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال زندگی کا نام ہے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا مگر دیکھنے میں ذرا لمبا نظر آتے تھے۔ کندھے چوڑے اور سینہ کھلا تھا۔ پھٹے اور ہڈیاں مضبوط تھیں۔ سر موزوں حد تک بڑا تھا اور بال سیاہ اور گنگرالے تھے جو کبھی کانوں کی لوح تک اور زیادہ تر کندھوں تک چلے جاتے تھے۔ چہرہ نورانی اور سرخ سفید تھا۔ بھنویں باریک اور ایک دوسرے سے الگ تھیں۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جوش کی حالت میں ظاہر ہو جاتی تھی۔ پلکیں لمبی اور گھنی، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں۔ ناک اونچی تھی جس سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ دانت چمکیلے اور سفید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی نے آپ کے چہرے کو زیادہ رعب بنا دیا تھا۔ جلد ملائم اور صاف تھی۔ ہاتھ ریشم کی طرح نرم تھے۔ آپ کی چال دیکھنے والے کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرتی تھی۔ آپ بچپن ہی سے ملنسار اور ہنس مخ تھے۔ بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ خادموں پر ہمیشہ مہربان رہتے۔ ساری زندگی کسی سے رنجیدہ نہیں ہوئے۔ بیماریوں کی خبر لینے کو جاتے اور ہر جنازے کے ساتھ ہوتے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے رحم و کرم بن کر آئے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ کی برائی اور انسانوں کی بھلائی میں گزاری۔ اب آپ کو میں بتاؤں گی کچھ پوائنٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی پر اس پر بہت زیادہ عمل کیا۔ صحت و صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری مگر صحت اور صفائی کا ہمیشہ خیال رکھا۔ آپ کا لباس قیمتی تو نہیں تھا مگر صاف ستھرا ضرور ہوتا تھا۔ دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کریں۔ آپ اپنے گھر اور مسجد کو خوب صاف رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ راستے سے گندگی کا دور کرنا بھی نیکی ہے اور صفائی آدھا دین ہے۔ عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ سارا دن محنت اور مشقت سے گزارتے لیکن دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتے۔ رات کا بھی زیادہ حصہ جاگ کر اللہ کی یاد میں گزارتے۔ شجاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔
مکہ والے دن رات ان کے خلاف سازشیں کرتے، مگر آپ بے خوف ہو کر اپنا کام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے اکثر ماننے والوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کو کہا، مگر خود آخر دم تک مکہ میں رہے۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ ایک دشمن ادھر سے آ نکلا۔ وہ تلوار لے کر آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے نیچے سے اب تجھے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ دشمن کے ہاتھ سے ڈر کے مارے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دشمن چپ کھڑا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ جانوروں پر رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت کو میں نے دوزخ میں دیکھا۔ پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو جواب ملا، اس نے اپنی بلی کو رسی سے باندھ دیا تھا اور اسے کھانے کو نہ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی کا قصہ سنایا کہ وہ سفر کر رہا تھا، اسے بہت زور کی پیاس لگی۔ تلاش کے بعد ایک کنواں ملا، یہ اس میں اتر گیا۔ جب پانی لے کر باہر آیا تو ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو منہ میں مٹی کا پیالہ دبائے کھڑا تھا اور پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ اس آدمی نے پانی کتے کو پلا دیا اور خود دوبارہ کنویں میں اتر کر پانی لایا۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ آپ تھکے مانند جانور پر سوار نہ ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ جانوروں کو پیٹ بھر کر کھانا دو اور ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ عدل و انصاف۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، اس سے بے انصافی پر نہ ابھارے، تم انصاف کرو، یہی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت انصاف پسند تھے۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ ایک طرف یہودی اور دوسری طرف مسلمان تھا۔ چونکہ یہودی سچا تھا اس لیے آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کیا اور اس کی پرواہ نہ کی کہ مسلمان اور اس کے خاندان والے برا مانیں گے۔ ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ فاطمہ کے وارثوں نے کوشش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ ان لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارش کے لیے تیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی کی درخواست پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خفا ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حکم پر تمہارے کہنے سے عمل نہ کروں؟ اللہ کی قسم، یہ تو قریش کی فاطمہ ہے،
اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس جرم میں پیش ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ سادگی اور محنت۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سادہ زندگی گزاری۔ جب آپ عرب کے مالک تھے تب بھی اپنے جوتے خود مرمت کرتے، کپڑوں کو پیوند لگاتے، کھری چارپائی بلکہ زمین پر بھی سو جاتے، اپنے ہاتھ سے دودھ دوہتے، صحن کو صاف کرتے اور خود آگ جلاتے تھے۔ آپ کی غذا بہت سادہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گھل مل کر رہتے اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ مسجد نبوی بننا شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے اور ان کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے: اے اللہ، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اسے اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے خیرات مانگی۔ آپ نے اسے کچھ پیسے دیے اور فرمایا ایک کلہاڑا اور رسی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑا لے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا اب جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو، یہ روزی زیادہ اچھی ہے۔ یاد رکھو اس کے بعد میں تمہیں بے روزگار نہ دیکھوں۔ آپ نے ایک طرف مزدور کو اپنے ہاتھ سے کمانے کا حکم دیا اور دوسری طرف مالک کو حکم دیا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے چکا دو۔ سب انسان برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ انسان سب برابر ہیں۔ بڑا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ برائی کسی خاص نسل میں پیدا ہونے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ عربی کو جمی پر اور جمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی اور ان کے آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کے رشتہ دار انہیں گھر لے جانے کے ارادے سے آئے تو وہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، یتیم سے اچھا سلوک کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یتیم بچے آپ کا راستہ روک لیتے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے، آپ ان کی خاطر کھڑے رہتے اور ان کی باتیں غور سے سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ نے عورت کا درجہ بلند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور پھپھو ہے۔
دشمنوں سے اچھا سلوک۔ دوستوں اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن دشمن سے مہربانی کا برتاؤ کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے بھی ہمیشہ مہربانی کا سلوک فرمایا۔ فتح مکہ اور حنین کی جنگ میں آپ کا دشمنوں کو معاف فرما دینا تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ سوائے اسلام کے اور کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آقا کی پیروی کریں، اسی صورت میں ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔